ضروری اعلان: سیلاب متاثرین کی امانت اور ہماری ذمہ داریاں۔ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے جو بسا اوقات پلک جھپکتے ہی بستیاں اجاڑ دیتی ہے، کھیتیاں تباہ کر دیتی ہے اور بے شمار خاندانوں کو بے گھر کر دیتی ہے۔ ایسے کٹھن وقت میں جہاں حکومت اور فلاحی ادارے امداد فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں معاشرے کے ہر فرد پر بھی اخلاقی اور دینی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ متاثرین کے ساتھ تعاون کرے۔ سیلاب متاثرین کا سامان امانت ہے، مال غنیمت نہیں۔ جب سیلاب کے دوران دریاؤں اور ندیوں میں مویشی یا گھریلو سامان بہہ کر آتا ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، لہٰذا یہ ان کی ملکیت ہے۔ یاد رکھیں، ایسا سوچنا نہ صرف غیر اخلاقی ہے بلکہ دینی اعتبار سے بھی یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ یہ سامان ان متاثرہ افراد کا ہے جو پہلے ہی مصیبت میں مبتلا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام نے امانت داری کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ مسند احمد۔ اس لیے متاثرین کا مال اٹھانا چھین لینا ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ اصل تباہی سیلاب سے زیادہ بے ایمانی سے ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سیلاب کھیت اور گھر اجاڑ دیتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی تباہی اس وقت آتی ہے جب لوگ دوسروں کی مجبوری اور بے بسی سے فائدہ اٹھا کر ان کا مال لوٹنے لگتے ہیں۔ ایسا رویہ معاشرے میں اعتماد، بھائی چارہ اور عدل کو ختم کر دیتا ہے۔ ہماری اجتماعی ذمہ داریاں: 1. امانت داری اختیار کریں۔ جو بھی سامان ملے مقامی انتظامیہ یا متعلقہ ادارے تک پہنچائیں۔ 2. امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ اگر مالی یا جسمانی طور پر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم معلومات آگے پہنچائیں۔ 3. سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ ایسے پیغامات عام کریں جو دوسروں کو ایمانداری، تعاون اور بھائی چارے کا درس دیں۔ 4. مصیبت زدہ لوگوں کا سہارا بنیں۔ ان کے لیے دعا کریں، ان کے دکھ کو بانٹیں اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ نتیجہ: سیلاب ایک امتحان ہے، اور یہ صرف متاثرین کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا امتحان ہے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کی مشکلات میں اضافہ کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانت داری، ہمدردی اور خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔